اولیاء نے فرمایا کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، علاج بیماریاں ہوں، دکھ ہوں، غم ہوں، قرضے ہوں، مصیبتیں ہوں، ناکامیاں ہوں اور پریشانیاں ہوں اور ایسے حالات کے جو انسان کہے کہ بس سب تو موت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، کوئی ایسی پریشانی ہو، اللہ کا نظام ہے کہ اس پہ وہ ملتا ہے جو انسان گمان نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا۔ خیال ہے آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ کیا خیال ہے؟ وہ بڑا کریم ہے۔ میں نے ابھی نہیں بتایا کہ قرآن کا واقعہ سنایا، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قرآن کا واقعہ سنایا کہ ان کی 7 نسلوں کا جو ابا تھا نا، وہ 7 نسلوں میں پہلے والا ابا، دادے کے دادے کے دادے کا دادا، ٹھیک، وہ نیک تھا، وہ دعائیں مانگتا تھا، وہ اللہ کے ساتھ تعلق میں تھا، اس کا تقویٰ تھا، وہ اس کی نیکی کا اثر، اس کی نیکی کا اثر، اس کی نیکی کا اثر نسلوں میں منتقل ہوا، نسلوں میں منتقل ہوا۔ پڑھ لیں، مانگ لیں، اللہ سے کر دیں کہ اللہ میرے لیے اور میری نسلوں کے لیے رزق روحانی اور رزق جسمانی کے فیصلے کر دیں، رزق روحانی اور رزق جسمانی کے فیصلے کر دیں۔ شاہ عبد الرحیم تھے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے کہا بیٹا میں تجھے روحانی مشقیں کرا رہا ہوں، ایک مشق ایک بھی کر لے، اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے اللہ سے رزق منوا لے۔ اللہ سے رزق منوا لے، اللہ سے رزق منوا لے۔ پوچھا کہ حضرت میں رزق کیسے منواؤں؟ وہ میں کہ کچھ وقت ایسا نکالا کر، ایسا وقت نکالا کر 2 گھڑی اور 3 گھڑی کا، ایک ساتھ 2 گھڑی اور 3 گھڑی، ایک ساتھ تقریباً 21 منٹ کی ہوتی ہے، تقریباً 21 منٹ کی، 2 ساتیں مل جائیں تو 40 منٹ بنتے ہیں، تو ایک ساتھ 2 ساتھ 3 ساتھ کی گھڑی میں کہ بیٹھ کے نا سورۃ فاتحہ اور اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار اور استحضار کیا کر۔ ایک میلہ تھا اللہ کے نیک بندوں کا، تو اس میں 70 اولیاء جمع ہوئے، 70 اولیاء جمع ہوئے۔ ہر اللہ کے ولی نے کہا کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، ایسی تسبیح بتائیں، ایسا ذکر بتائیں جو اللہ کے عرش کو ہلائے اور جو اللہ کی ذات کو متوجہ کر دے، جو اللہ کے تعلق کو نصیب کر دے، کوئی ایسا ذکر، کوئی ایسی تسبیح بتائیں۔ فرمایا سب نے بتایا کہ سورۃ فاتحہ ہے، اور اب سب سے پوچھا سورۃ فاتحہ میں کوئی ایسا جز بتائیں جو سورۃ فاتحہ کا دل ہو۔ سورۃ یاسین قرآن کا دل، لیکن سورۃ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم۔ ہر سورت کے اندر اللہ پاک نے کچھ نعمتیں، کچھ نقطے رکھے ہیں، تو فرمایا سورۃ فاتحہ کا دل، تو میلے میں جتنے بھی اولیاء 70 بیٹھے تھے، سب نے کہا کہ اگر سورۃ فاتحہ کا دل پانا ہے تو وہ صرف کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کا مفہوم عام سادہ سے یہ ہے کہ مولا غلامی تیری در کسی اور کا، یا اللہ ہم تیرے ہی غلام ہیں، یا اللہ۔ جب غلام تیرے ہیں، منگتے تیرے ہیں، بھکاری تیرے ہیں، محتاج تیرے ہیں، پھر در بھی تیرا ہے، پھر در بھی تیرا ہے، اور کسی کا در مولا نہیں ہے، پھر در بھی تیرا ہے۔ تیرے در کے ہم محتاج، تیرے بر کے ہم غلام ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ وظیفہ کر، سارا دن پڑھی یا کنا بدو، اور کام بھی کرتا رہے، وضو بے وضو چلتا بھی رہے، یہ پڑھتا بھی رہے، پڑھتا بھی رہے، پڑھتا بھی رہے،
चंद दिन चंद हफ्ते ये अमल कर, रात सोते हुए सूरत फातिहा पूरी कर 40वीं, और फिर दरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो जा। 70 औलिया ने फरमाया कि जो बंदा ये वजीफा पढ़ेगा अल्लाह का अर्श हिल जाता है और फरिश्तों में कोहराम मच जाता है, और फरिश्तों में अल्लाह के बारगाह में फरियादें होती हैं कि या अल्लाह ये बंदा है और इसने ये अमल किया है, ये वजीफा किया है और अभी तक इसकी दुआ कबूल नहीं हुई, इसने ये मांगा है अभी तक दुआ कबूल नहीं हुई। फरिश्तों में ये कोहराम मच जाता है। एक अल्लाह के दोस्त थे, सोते सोते एकदम उठ बैठे। उठने के बाद विजदानी कैफियत के साथ जो है ये वजीफा पढ़ने लगे। तो किसी ने पूछा कि हजरत क्या हुआ? फरमाया मैंने देखा कि अल्लाह के अर्श के नीचे जन्नती हैं और वो टहल रहे हैं और सबकी जुबान पे यही वजीफा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमारे घर में भी जिन्नात हैं, हमारी जिंदगी में शामिल हैं, एक साहब ने मुझसे कहा कोई वजीफा बताएं जिन मुझे नजर आए। आंखों से देखो। मैंने कहा कसरत से ना 2 अनमोल खजाना नंबर 2 पढ़ा, या लतीफम बिखल्किही या अलीमम बिखल्किही या खबीरम बिखल्किही उल्तुफ बी या लतीफो या अलीमो या खबीर। 2 अनमोल खजाना नंबर 2 पढ़, कसरत से और बहुत कसरत से। पागल हो जाओ। कहने लगे कितने अरसे में नजर आएगी? मैंने कहा 1 मिनट 1 घंटे, वरना सारी जिंदगी में नजर नहीं आएगा। वो तेरा इश्क है, वो तेरा विजदान है, वो तेरा शौक है, तेरा जज्बा है, जितने में आ जाए। और मैंने उससे कहा कि इसके पढ़ने से तुझ पर दुनिया खुलेगी, माल खुलेगा, इज्जत खुलेगी, वकार खुलेगा, शान शौकत खुलेगी, तेरी गिरहें, तेरी बंदिशें, तेरी हर चीज ऐसी खुलती जाएगी। तेरे ऊपर कायनात खुलेगी, फरिश्तों का दीदार खुलेगा, तेरे ऊपर अंबिया का दीदार खुलेगा, तेरे ऊपर आले रसूल, असहाब रसूल, खुद कमली वाले का दीदार खुलेगा, तेरे ऊपर हस्तियों का दीदार खुलेगा, तेरे ऊपर एक रूहानियत का जहान खुलेगा।